اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کو عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، عمل کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاؤں گی کہ یہ اس عمل میں کیا ہے اور کتنا یہ نایاب عمل ہے۔ اس کو تنتل ارض کہا جاتا ہے۔ تنتل ارض کہا جاتا ہے۔ تنتل ارض کا مطلب ہے ملک ملک اور شہر شہر جانا، کوئی زحمت نہ ہو اور نہ ہی کوئی فاصلہ لمحے میں طے کر دیا جائے، یعنی کہ جو بھی اس میں روحانیت حاصل ہوتی ہے وہ آپ کا لمحے میں ہی ہر جو سفر ہے اس کو طے کرتے ہیں۔ اور الہوا، دنیا سے باخبر، یعنی کہ دنیا کی ہر طرح کی خبریں آپ کو ملتی رہتی ہیں جو بھی ہوتی ہیں۔ اس عمل میں آپ نے ایک تختی کو تیار کرنا ہے۔ تختی کو اس دن تیار کریں جب مریخ و مشتری میں نظر تصدق یا تسلط ہو۔ نقش کرنے کے بعد اس کے اوپر نقش کیا لکھنا ہے وہ بھی اسکرین پہ چلا دیا گیا ہے۔ وہ نقش آپ نے اس تختی کے اوپر لکھنا ہے اور کس وقت لکھنا ہے، دیکھیں مریخ یا مشتری جو ہے تسلط میں ہو یا تسلس میں ہو، دونوں میں سے کسی ایک میں ہو۔ نقش کرنے کے بعد روزانہ نفل کے بعد سورہ جین 301 مرتبہ 3 روز تک آپ پڑھیں گے۔ جب آپ نقش کر لیں گے، نقش اسی وقت کرنا ہے جب مریخ اور مشتری کے بارے میں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تب وہ نقش کرنے کے بعد روزانہ نفل کے بعد 2 نفل آپ روزانہ پڑھیں گے۔ نفلوں کے بعد 301 مرتبہ جو ہے سورہ جن پڑھنی ہے۔ پھر 11 دن تک عزائمت 21,000 مرتبہ پڑھنا ہے، مطلب کہ پھر 11 دن عزائمت 21,000 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ آخری دن ایک شخص ظاہر ہوگا جو کپڑا دے گا اور ایک انگوٹھی سرخ یاقوت کی آپ کو دے گا۔ جب اس کو ہاتھ میں پہنیں گے تو جہاں جانا چاہیں گے نیت کریں گے تو وہاں وہ آپ کو پہنچا دے گی۔ مطلب کہ آپ دل میں سوچیں گے کہ انگوٹھی کو پہن لیں اور دل میں سوچیں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو آپ وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ اور جب جاؤ مطلب کہ چاہیں گے آپ نے نیت کرنی ہے، پہنیں گے جہاں جانا ہو آپ نیت کرو، وہاں آپ کو وہ پہنچا دے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کو وہاں جو ہے آپ اپنے آپ کو وہاں پر موجود پاؤ گے، یعنی کہ آپ وہاں پر اپنے آپ کو پاؤ گے۔ اور جب چاہو یا چاہیں گے کہ نیت کریں تو وہاں اپنے آپ کو جیسے کہ آپ سوچ رہے ہو کہ آپ بہت بڑے کسی علاقے میں جا رہے ہو یا آپ کو کسی مخفی علاقے میں جانا چاہتے ہو، آپ بس سوچو گے وہاں تک آپ پہنچ جاؤ گے۔ جب تک آپ انگوٹھی ڈالی رکھو گے اب وہیں پر ہی رہو گے، جب تک آپ نیت کرو گے وہاں سے آنے کی تب وہ فوراً وہاں سے آپ کو لے آئے گی۔ یہ پوری ہوگی آپ کی خواہش، ٹھیک ہے۔ نمبر مطلب کہ 1 کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ انگوٹھی اور جو وہ آپ کو کپڑا دیں گے اس کے اوپر آپ کو بیٹھ کر انگوٹھی پہننی ہوگی۔ یہ بات غور سے سنیں، جو آپ کو وہ کپڑا دیں گے اس کے اوپر بیٹھ کر آپ نے وہ انگوٹھی پہننی ہوگی اور پھر آپ جو بھی نیت کریں گے وہ کپڑا آپ کے ساتھ آپ کو محسوس ہوگا۔ آپ وہیں پر ہوں بے شک، لیکن آپ خود کو اڑتا ہوا محسوس کریں گے اور آپ کو وہاں تک پہنچا دے گی۔ یہ اس کی خاصیت ہے۔ اس کو تین الارض کا نام دیا گیا تھا اور یہ بہت نایاب عمل تھا۔ خوشبو اس عمل میں آپ نے جو استعمال کرنی ہے، آپ نے مکل ارزق بھی کہا جاتا ہے اور مکل ارزق بھی کہا جاتا ہے۔ مکل ارزق سندروس یا سندرودس 2 لفظ ہیں، سندروس سندرودس۔ قدر سیاہ 2 لفظ، مکل ارزق سندروس سندروس بھی کہا جاتا ہے۔ گندرسیا یہ اس کے نام ہے۔ یہ 3 خوشبوئیں ہو گئی۔ اور پوست سرد سرو عنبر اور مشک
یہ آپ نے خوشبوئیں تھوڑی تھوڑی لے لینی ہیں، اور جو آپ نے تختی جو آپ نے لکھنی ہے، بے شک وہ چاندی کی ہو، کسی بھی تختی پر وہ آپ نے جو ہے عمل اتارنا ہے، یہ لکھنا ہے، وہ بھی اسکرین پہ چلا دیا گیا ہے۔ اس پر آپ نے کندھوا کر جو طلسم ہے وہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھائی وہ سامنے رکھ کر اس کو پڑھنی ہے، اور جو عزائمت پڑھنی ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی۔ کئی حت واہی متے بحق کے حملت عجب داؤنی یا تن کفیل، یہ اسکرین پر بھی چلا دی گئی، یہاں سے آپ بآسانی نوٹ کر سکتے ہیں، یا اب لکھ لیجئے گا کاپی پنسل سے تو بآسانی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ حصار کا طریقہ آپ غور سے سن لیں۔ ان تمام عمل یعنی کرنے کے بعد آپ نے حصار کا خاص طریقہ یہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ گوشت ہم وزن، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی مطلب کہ آپ نے اگر آپ بکرے کا گوشت نہیں استعمال کر سکتے یا کوئی ایسا گوشت نہیں استعمال کر سکتے، تو پھر آپ نے سب سے پہلے سورہ حصار کرتے وقت آیت الکرسی 3 لکیریں لگائیں، ٹھیک ہے، پھر آیت الکرسی چاروں کل، آیت الکرسی چاروں کل، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کر آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، عمل کو شروع کرنا ہے۔ یہ حصار کا طریقہ ہے اس میں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جہاں پر خوشبوؤں کو روشن کرنا ہے، کمرہ بالکل تنہا ہو، اگر مکان سے الگ جگہ ہو تو زیادہ بہتر ہو، اگر گاؤں ہو تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو کھانے میں ہے کہ آپ نے گوشت ہم قسم مطلب کسی بھی قسم کا گوشت استعمال نہیں کرنا، بدبودار چیزیں استعمال نہیں کرنی، اور جمع سے بھی قطعی پرہیز کرنا ہے۔ حاجات ضرورت آپ نے حصار سے باہر نکلنا ہے، ورنہ آپ اندر ہی رہے تو بہتر ہے۔ عمل کے دوران بار بار عمل کو کاٹ کر باہر نہ جائے۔ خوشبوئیں آپ جلاتے رہیں، کمرہ بالکل تنہا ہو، اور کمرہ بالکل تنہا ہو، اور اگر کوئی مکان آپ گاؤں میں لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ خود بھی آپ نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، صاف کپڑے پہننے ہیں، معطر کپڑے پہننے ہیں، یعنی کہ عطر سے معطر ہوں۔ روزانہ ہو سکے تو غسل کریں، روزانہ نفل عبادت بھی پڑھتے رہا کریں، اور 2 رکعت نفل جو ہیں وہ آپ نے نیت تسخیر کے بھی پڑھنے ہیں، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ کمرہ خالی میں کھلا حصار لگائیں، ٹھیک ہے، زیادہ چھوٹا حصار نہ لگائیں تاکہ اس میں بآسانی آپ بیٹھ سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں آپ نے کرنی ہے، اس کے علاوہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ بہت پیارا عمل ہے، اگر آپ کو عمل یہ کرنا ہے تو اجازت لینا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ نے عمل میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہمیں تاکہ پتہ ہو کہ کون عمل کر رہا ہے اور کون نہیں۔ اگر جب آپ عمل کرتے ہو ہم آپ کی مکمل آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا عمل آپ کے لیے اچھا ہے شروع میں اور کون سا عمل نہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر عمل کی سمجھ آتی ہے تو ضرور کیجیے گا، ورنہ اپنی چھوٹے عمل سے آپ شروعات کیجیے گا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ تینی العرض کا عمل مشکل ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں، غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقوں سے عملیات کی دنیا میں آنا شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ ہمیشہ عملیات کو شروع کرنے سے یا عملیات میں قدم رکھنے سے پہلے 2 سے 3 چلے جو ان سے روحانی یا باطنی آپ کے ضرور لگایا کریں، اس کے تاکہ آپ کی روحانیت بہت زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اور پھر حاضرات کرنا سیکھیں، سب سے پہلے حاضرات کرنا سیکھیں، تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ جیسے ہی حاضرات کرنا سیکھو گے اس کے بعد آہستہ آہستہ عملیات کی دنیا میں آپ کا قدم مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور پھر دیکھیں آپ کہاں تک جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آتے ہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں۔ سننے والوں کے لیے فرض ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت ہے، اللہ حافظ۔